بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بدائے منظوم کا دوسرا سبق ہے، جس کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی شان بیان کر رہے ہیں اور ان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، پہلے عنوان سنیے، مدح اصحاب و اہل بیت کرام۔ مدح مانا تعریف اصحاب صحابہ کرام اور اہل بیت کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، یعنی اہل بیت کرام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعریف۔ پہلا شعر ہے، شکر دیگر کے آمدم بحساب، از محبان آلہم اصحاب۔ شکر دیگر یعنی پہلے ایک شکر کر چکے ہیں کہ پہلا شکر تو اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ پھر اگلا شکر یہ ہے کہ شکر دیگر کے آمدم بحساب، از محبان آلہم اصحاب۔ دوسرا شکر مانا شکر، دیگر مانا دوسرا، کیونکہ اس بات کا کہ آمدم صیغہ واحد متکلم، میں آیا، بحساب با مانا میں، حساب مانا شمار، از سے محبان محبت کرنے والے، آل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، واو اور ہم بھی اصحاب صحابہ کرام۔ دوسرا شکر یہ ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی آل سے محبت کرنے والوں کے شمار میں آ گیا۔ میرا شمار ان لوگوں میں ہے جو نبی پاک کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہ مقام شکر ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اہل بیت اکرام سے محبت کرتے ہیں لیکن صحابہ اکرام سے پیار نہیں کرتے، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صحابہ اکرام سے پیار کرتے ہیں تو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دونوں سے محبت کرنے والا رکھا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، بخصوص چہار عنصر دیں، خلفائے رسول حق بیقین۔ بخصوص بالخصوص، وہ چار عنصر بنیاد، دین، خلفاء خلیفہ کی جمع، خلفائے رسول حق اللہ کے رسول کے خلیفے، بیقین یقینی طور پر، بالخصوص وہ دین کے چار ستون جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے خلیفہ ہیں۔ پھر ان کا نام، ہست ابو بکر اول چار، پیشوائے مہاجر و انصار۔ ہست منع ہے، ابو بکر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اول چار ان چار میں سے سب سے پہلے، اول مانا پہلے، مانا وہ، چار مانا چار، پیشوا مانا رہنما، اور مہاجر انصار۔ مہاجر وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، انصار وہ لوگ جو مدینے میں رہتے تھے اور انہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کی خدمت کی۔ ان چار میں سب سے پہلے جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، جو مہاجرین کے بھی پیشوا ہیں اور انصار کے بھی پیشوا ہیں۔ پس عمر کے رائے او بثواب، یافت راہ موافقت بکتاب۔ پس پھر عمر جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کے وہ ذات کے رائے او ان کی رائے، بثواب با مانا کی طرف، ثواب مانا درستگی، یافتن مانا یابد مضارع، یافت پائی، راہ راستہ، موافقت مطابق، بکتاب با مانا ساتھ اور کتاب مانا قرآن پاک۔ تو پہلے مرحلے پر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا۔ پھر فرماتے ہیں، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب ہیں کہ ان کی رائے نے ہمیشہ درستگی کی راہ پائی، اور وہ درستگی بھی قرآن سے ثابت ہوئی۔ بہت سارے مواقع ایسے گزرے کہ جو رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے کے مطابق قرآن نازل فرمایا۔ بعد ازاں معدن حیا عثمان، کامل الحلم و جامع القرآن۔ بعد مانا بعد، از اس کے، ان کے بعد، معدن مانا کان وہ خزانہ، زمین سے جو کان نکلتی ہے،
تو مادن مانا وہ کان، حیا مانا حیا، مادن حیا، حیا کی کان. عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کامل الحلم، کامل مانا کامل، حلم مانا حوصلے والے، اور جمع کرنے والے، القرآن قرآن. ان کے بعد حیا کی کان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کامل الحلم بھی تھے اور جامع القرآن. ان کا حلم اور حوصلہ بھی کمال تھا، اور قرآن پاک کے جمع کرنے والے بھی ہیں. بعد ازاں حامل لوائے نبی، شاہ مردان حق علی ولی. بعد ازاں ان کے بعد، حامل لوائے نبی، یہ حامل مضاف، پھر لوا مضاف، پھر نبی مضاف ہے. نبی حامل مانا اٹھانے والے، لوا جھنڈے کو کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے اٹھانے والے. شاہ مردان حق، مردان حق کے شاہ، سردار. شاہ مانا سردار، مردان حق راہ حق کے مرد. علی ولی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ کے ولی ہیں. تو حضرت عثمان کے بعد جناب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار ہیں، جو آپ کے حامل لوائے نبی ہیں اور شاہ مردان حق ہیں، جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک اس سبق کے اشعار جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ کر پورا ہو جاتا ہے سبق خلفۂ راشدین کا. اس سے آگے پھر مزید بھی ابھی کچھ منقبت ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم.